ٹیچر چلتا جا رہا، یہ ساتھ ساتھ جاتا، کبھی گھوڑا دوڑتا بھی ہے، کبھی آہستہ بھی چلتا ہے، بچہ بھی دوڑتا آہستہ بھی چلتا، یہ سوال پوچھتا جا رہا ہے، ٹیچر بتاتا جا رہا ہے، وہ پوچھتا جا رہا ہے، یہ بتاتا جا رہا ہے، وہ پوچھتا جا رہا ہے، یہ بتاتا جا رہا ہے، کرتے 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 اس کا شہر آ جانا۔ ٹیچر کے ذہن میں تھا کتنے کو سوال کر لے گا، جیسے میرے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایک دو سوال کر لے گا، چوتھے سوال پہ ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے کہ اب تو میرے علم کے سمندر کو بار بار چھیڑ رہا ہے، تجھے حیا نہیں آتی کہ میرے علم کے سمندر میں تو روڑے مار رہا ہے، اس کو نہیں بار بار چھیڑ۔ تو اس ٹیچر نے کہا دو چار سوال کرے گا، چلا 18 کلومیٹر کا سفر ہو گیا، اس کے سوال ختم نہ ہو۔ اس نے کہا سر جی جے تسی کہو تے کل آ جاواں تینوں لین، کل لینے کے لیے آ جاؤں میں آپ کو؟ کہا بیٹا آ جانا۔ اس نے پھر لگام پکڑی ہے، 18 کلومیٹر کا سفر اس نے پھر پیدل طے کر دیا، سوال پھر ختم نہیں ہوئے۔ شام کو چھوڑنے آ جاؤں جی آپ کو؟ وہ پھر چھوڑنے جا رہا ہے، 18 کلومیٹر کا سفر ہو گیا، سوال پھر ختم نہیں ہو رہے۔ صبح پھر لینے آ جاؤں جی آپ کو؟ آ جانا پتر۔ کرتے کرتے 1 2 3 4 5 6 ماہ نہیں 18 سال لگ گئے، 18 سال لگ گئے اس بچے کو، جاتے آتے دوڑتا آتا۔ 9 سال کی عمر سے شروع ہوا، کرتے 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 استاد کا علم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا میرا علم ختم ہے، اب فلانی جگہ، وہ قاہرہ چلا گیا، وہ مصر چلا گیا، وہ یہاں چلا گیا بچہ، پڑھتے 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 اس کے بعد بھی پڑھتا رہا، پڑھ کے جب دنیا سے پوچھا نا بھئی تو 18 سال دوڑتا رہا سڑکوں پہ، تجھے کچھ اس کا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ تو اس بچے نے سینہ چوڑا کر کے کہا نا بابا جی دنیا مجھے ہی امام غزالی کہتی ہے، میں امام غزالی ہوں جو دوڑا ہوں، میرا نام امام غزالی ہے۔ ہم یہ جب دوڑتے ہیں نا کسی چیز کے پیچھے، استاد محترم فرمایا کرتے تھے ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جڑا سارا نہیں لبدا سارا چھڈی دا بھی تے نہیں نا، جو سارا مل نہیں رہا سارا چھوڑو بھی تو نہیں نا میرے بھائی۔ تو یہ وہ امام غزالی دوڑ۔ اچھا اب دنیا کے اندر جو بجٹ پیش ہوتا ہے ہر سال، اس کا موجد غزالی ہے، اس کا موجد غزالی ہے، اس نے بجٹ، آپ کے گھروں کا بجٹ غزالی دے کے گیا ہے، اس سے پہلے تھا ہی نہیں نا، امام غزالی دے کر گئے۔ اور پھر یہ مقام آگے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، میں ہکا بکا رہ گیا پڑھ کے، جب بندہ 18 سال دوڑا نا تو اپنی امی جان سے کہنے لگے امی جی یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی کہنے لگا امی میں کیوں پڑھوں، یہ نماز کے اندر مسئلے سوچتا رہتا ہے، میں تو نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز میں مسئلے سوچتا رہتا۔ تو امام غزالی کہنے لگے امی جی اس کو سمجھائیں میں آج کے بعد نماز میں مسئلے نہیں سوچتا۔ کہ چلو ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کر کے اب ظہر کی نماز شروع ہے، اگر آپ توجہ کریں میں سمجھا، چونکہ میں خطیب ہوں بنیادی طور پہ تو مجھے آپ کا ساتھ تعاون بھی چاہیے بولنے کے لیے، چاہے میں نے 5 منٹ بھی بولنا ہے، جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوگا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، مرجھائے چہرے ہوں گے، مجھ سے بولا نہیں جائے گا، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ نا جی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصلی پہ کھڑے ہیں، آج امی نے پکا کیا پتر نماز پڑھ کے آنی ہے، امام غزالی کے بھائی کو کہا، بھائی کے پیچھے نماز پڑھ گیا، چھوڑنی نہیں نماز۔ تو بھائی پیچھے کھڑا، 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، تیسری کے اندر غزالی کے بھائی نے نماز توڑی اور گھر چلا گیا۔ ماں کہنے لگی پتر تو نے کیا کیا؟ امام غزالی آ کے رو پڑے، کہنے لگے اماں جان یا تو آتا ہی نہ، آیا تھا جو میرے 4 کخ عزت کے تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر آیا، نماز بیچ میں ہی توڑ آیا، اس کو نہیں بھیجنا ہے، چھوڑ کے کیوں ہے؟ تو ماں کہنے لگی پتر کیوں چھوڑا؟ کہنے لگا جی امی جی آپ نے کہا تھا یہ نماز میں سوچے گا کوئی نہیں، ظہر کی نماز تھی، آپ نے کہا تھا اگر یہ سوچے گا تو نماز نہ پڑھنا۔ پہلی 2 رکعتیں تو اس نے ٹھیک پڑھا لی ہیں، تیسری رکعت میں جا کے اس نے طلاق کا مسئلہ سوچنا شروع کر دیا۔ جب تیسری میں اس نے طلاق کا مسئلہ سوچا نا، میں نے کہا تیرے پیچھے نہیں پڑھنی، چلو بھی گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ مقام آ گیا غزالی کا، غزالی کہتے ہیں میں نے سارے صفحے پھاڑے، یہ میں غزالی کی بات کر رہا ہوں بھائی، سارے صفحے پھاڑے میں نے اٹھا کے پھینکے، اور وائس چانسلر رہ چکے ہیں الازہر کے یہ غزالی، کہتے ہیں میں نے سارے صفحے پھاڑ کے وہ مارے، میں نے کہا میں نے پڑھنا ہی کوئی نہیں، میں چھوڑ کے جنگلوں میں چلا گیا، میں نے کہا نشہ ہی کوئی نہیں ہے علم کے اندر، جو نشہ مجھے چاہیے تھا غزالی کو، میں چلا گیا جنگلوں کے اندر، اور میں نے جا کے جنگلوں میں یہ اب اللہ اللہ کرنی شروع کر دی۔ میرا دل کرے کہ آج جمعے کے لیے جماعت شرط ہے، جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، تو میں نا نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا، تو میں نے کہا جو اس مسجد میں جانا جس میں مجھے کوئی جانتا نہ ہو، تو میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا، تو وہاں کا خطیب خطاب کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، سپیچ کر رہا ہے، تو سپیچ کے دوران ہی کہہ رہا ہے
کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میں تمہیں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں، اس بندے کا نام لے کر جس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ یہ کہتے کہتے غزالی کہتے میں سامنے بیٹھا جمعہ پڑھنے کے لیے، اس بندے نے کہا اس بات کی حجت اور دلیل یہ ہے کہ قال الغزالی، غزالی بھی یہی کہتا ہے۔ غزالی کہتے میں رکھیا موٹے تے صافہ تے تر پیا، میں کہا میں یہاں بھی نہیں پڑھنا، یہاں بھی بندے مجھے جانتے ہیں۔ یہ پھر یہ ٹائم آ جاتا ہے، یہ علم کے نشے کے اگلا نشہ ہے، یہ پیچھے نشے، باقی علم کا نشہ پیچھے رہ جاتا ہے، یہ اس کے آگے جا کے ایک نشہ شروع ہوتا ہے جس کو حضرت غزالی کو بیان کیا۔ اور پھر میں ایک بات پڑھی میں نے بڑی خوبصورت، بقی الدین ابن مخلد، بقی الدین ابن مخلد، تحقیق اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھ جانا، بڑی معذرت کے ساتھ ٹیچروں سے دست بستہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے کرسی پہ بیٹھ جانا، ایک طرف رانا صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف رائے صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا بیچ میں سوچتا ہوں یار آج گل کر دینی، یہ بات کر دینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے یہ کر دینی ہے، یہ کر دینی ہے، دو باتیں میں نے پرچی پہ لکھ لی، آ کے میں نے کہا میں نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی ہے، میں تحقیق بیان کروں، یہ تحقیق نہیں ہے، یہ آپ کا مغز ہے، بس تحقیق ہوتی ہے کتابوں میں، تحقیق ہوتی ہے آپ نیٹ کھول لیں، گوگل کھول لیں، پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ریسرچ کریں، وہ تحقیق ہے، آپ کے دماغ نے سوچ لیا وہ تحقیق نہیں ہے، یہ بات کلیئر کریں، مجھے بھی کلیئر کرنی ہے، آپ نے بھی کلیئر کرنی ہے، تحقیق وہ نہیں ہے، یہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا، تحقیق وہ ہے۔ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے نکلا تو میں نے کشتی میں بیٹھا، میں نے کہا پڑھتا ہوں میں جا کے، کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے سفر کرتے 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 ٹائم آ گیا، ایک ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان نے میری کشتی کا منہ موڑ دیا، ہماری کشتی جہاز کا منہ موڑا تو ہم ایک جزیرے میں چلے گئے، بالکل مخالف سمت چلے گئے، میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ میں نے تو بغداد پڑھنے کے لیے جانا تھا، یہ مسلمانوں کا فخر ہے کہ علمی سارے مراکز مسلمانوں کے پاس تھے، یہ الگ موضوع ہے، میں نے شروع نہیں کرنا، انگریز نے نہانا بھی ہم سے ہی سیکھا ہے، یہ جو پڑھے لکھے بندے میری بات کو مانیں گے، یہ انگریز نے نہانا بھی ہم سے ہی سیکھا ہے، اور آج ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ برطانیہ یہ کر رہا، برطانیہ کر رہا ہے بھائی، بس یہ کہنا کہ میں نے اپنا دین چھوڑا ہے، میں نے اپنا مذہب چھوڑا ہے نا، میں اپنا مذہب چھوڑ کے ذلیل ہو رہا ہوں، یہ آپ کے یورپ میں گھر میں واش روم نہیں بنتے تھے، یہ تاریخ لکھی پڑی ہے آپ کی کتابوں میں، آج وہاں پر یہ پیرس کے اندر جو خوشبو کے نام سے مشہور ہے پیرس، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ لوگ نہاتے نہیں تھے، بدبو بڑی آتی تھی، اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ بچے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کرتے 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 یمن کی خوشبو مشہور تھی، یمن کے تاجر کچھ گئے، انہوں نے خوشبو لگائی تھی کہ پیرسیاں دے کول بہ جائیے صحیح، ان کے پاس بیٹھا نہیں جائے گا، پیرس والوں نے کہا یہ کیا چیز ہے بھائی، ہماری تو بدبو مار دی آپ نے، انہوں نے کہا یہ خوشبو ہے، آپ کے پاس اتنا بیٹھنا سوکھا نہیں ہے، ہم نے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے لگائی ہے، یہ یمن کے ایران کے بارڈروں سے گئی خوشبو پیرس میں پہنچی، ان کی بدبو مری، وہاں انہوں نے کہا ہو ہم تو مرے رہے، کاش ہم بھی یہ ایجاد کر لیتے، ہماری بدبو ہی مر جاتی، یہ آپ کا ایران وہاں خوشبو دے کے آیا ہے، یہ آپ کا ایران دے کر آیا وہاں پر خوشبو، مسلمان کا، یہاں پر سر نے وہ لکھے ہوئے تھے نام، وہ اوپر فلیکس لگ گیا، پڑھ کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی، ابو علی سینا کا نام پڑھتے تھے ہم، رازی کا، البیرونی کا، ابو الحسم کا، فلانے کا، جابر بن حیان کا پڑھتے تھے تو کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے، رازی کا، غزالی کا نام پڑھتے تھے سر فخر سے بلند ہو جاتے تھے کہ ہم بے پیرے نہیں ہیں، ہم بے آشرا لوگ نہیں ہیں، ہمارا ماضی تو بڑا مضبوط تھا نا، بس ہم آگے سے وہ ناخلف پیدا ہو گئے، نعم البدل تو کجا ہم بدلے ماز بھی نہ بنے، نعم البدل تو کجا ہم تو بدلے ماز بھی نہ بنے نا۔ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے نکلا، میں پڑھنے کے لیے گیا، وہ جہاز کا رخ مڑ گیا، میں اترا، میں نے کہا میں نے تو بغداد جانا تھا پڑھنے کے لیے، تو اب بغداد جانے کے لیے کوئی راستہ ملے گا مجھے؟ کسی نے کہا یہاں سے 1.25 مہینہ لگے گا، پیدل چل کے بھی جاؤ گے، پیسے ختم ہو گئے، میں نے پتے کھانے شروع کر دیے، کھاتا 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 پتے، میں نے 1.25 مہینہ کا سفر کیا، بغداد پہنچا، بغداد پہنچ کے مجھے پتا چلا کہ یہاں پر احمد بن حنبل نام کا بندہ ہے جو پڑھاتا ہے، تو میں احمد بن حنبل کے پاس جانے کے لیے تیاری میں نے کی، مجھے پتا چلا کہ احمد بن حنبل نے کوئی سیاسی
सियासी बात की है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, अहमद बिन हंबल का मदरसा भी बंद है, अहमद बिन हंबल का जुमा भी बंद है, अहमद बिन हंबल की दरसगाह भी बंद है, जामिया भी, यूनिवर्सिटी भी बंद है, और उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया। मैंने पढ़ना अहमद बिन हंबल से है, अहमद बिन हंबल पढ़ाते नहीं, मैं 1.25 महीना पत्ते खा के यहाँ पहुँचा हूँ, करूँ क्या? अब कहते सोचते सोचते सोचते, मैंने कहा पढ़ना तो है, अब थोड़ी सी तवज्जो मुझे चाहिए और कोशिश फरमाइएगा, मेरी बात यहाँ से ना सुने, यहाँ से सुन लीजिएगा, आपके काम आएगी, आपके ना आई तो आपके बच्चों के काम आ जाएगी। यहां से ना सुनिएगा, यहां से सुन लीजिएगा। वो कहते पत्ते खाता 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 मैं पहुंचा था, अहमद बिन हंबल से कैसे पढ़ूं, उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया। मैंने किसी से पूछा अहमद बिन हंबल का घर का, लोगों ने कहा घर का बताना भी जुर्म है। मैंने किसी का तरला किया, चल तू इशारे से ना बताना, आंख से बता देना। उसने मुझे पकड़ा, पकड़ के वो ले गया, उसने जाके अहमद बिन हंबल के घर के सामने आंख से इशारा किया, वो घर है। मैंने देखा पुलिस खड़ी है और पास जाने की इजाजत कोई नहीं है, अब थोड़ी सी तवज्जो और चाहिए जरा। वो कहने लगे बकीउद्दीन इब्न मखलद, मैंने पकड़ा एक कासा हाथ में, कटोरा पकड़ा हाथ में, मैंने कपड़े फाड़े अपने, बाल मेरे बड़े बड़े थे, मैंने हाथ मारा बालों के अंदर, बाल बिखर गए मेरे, और मैंने कपड़े फाड़ लिए, कपड़े फटे, हाथ में कासा, बाल बिखरे, हालत बुरी, करते करते मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। अरबी जुबान में कहते हैं जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपका भला करे, अरबी में कहते हैं अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें अजर दे, अल्लाह तुम्हें अजर दे। कहते मैंने कासा पकड़ा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई बंदा 1 सिक्का दे रहा है, कोई 2 सिक्के दे रहा है, कोई 3 सिक्के दे रहा है, कोई 4 सिक्के दे रहा है, करते करते वो जो पुलिस वाले खड़े थे ना सामने, मैंने कासा आगे करके कहा अजरुकुम अल्लाह, उन्होंने भी रुपया बात था। मैंने अगले के पास गया अजरुकुम अल्लाह, उन्होंने भी रुपया दे दिया, अगले के पास अजरुकुम अल्लाह। कहते मैं चला गया अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे, मुझे वजद आ गया, मेरा दिल करे मैं धमाल डालूं, मैं ऊंची ऊंची आवाज में अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अहमद बिन हंबल अंदर से निकल के ना, उन्होंने मेरे कासे में 1 रुपया 1 सिक्का डालना चाहा ना, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा ये थोड़ी लेने आया हूं, ये थोड़ी लेने आया हूं मैं। वो कहने लगे तू फिर क्या लेने आया? मैंने कहा ये नहीं लेने आया, रोजाना आया करूंगा, जब मैं आऊं ना तो आपने सिर्फ मुझे 1 रसूलुल्लाह की हदीस सुना देनी है, आऊंगा मैं रोजाना, 1 हदीस मुझे रोजाना सुनानी है। वो कहने लगे कासा, अहमद बिन हंबल ने वो अपना सिक्का जेब में डाला, मुझे हदीस सुना के तो रो पड़े अहमद बिन हंबल। ये टीचरों के लिए जुमला, रो पड़े अहमद बिन हंबल। मैंने कहा रो किस लिए रहे? कहते मैं तो डरता था कि मेरे इल्म को जंग ना लग जाए, शुक्र है कोई सीखने तो आया, मेरे इल्म को जंग ना लग जाए। मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है और मेरी गर्दन में सरिया आंकड़ा बैठा हूं मैं, शुक्र करें तालिब इल्म आ जाते हैं सीखने, शुक्र करें आ जाते हैं। ये डिग्रियां शिग्रियां, मैं पिंडों में जाता हूं, छोटे छोटे पिंडों में, किबला राणा साहब बड़े बड़े स्कॉलर बंदे बैठे हैं, हम आटे में नमक भी नहीं है उनके सामने। ऐसी ऐसी आवाजें, ऐसा ऐसा सुर उन बंदों का, ऐसी ऐसी उनकी इंग्लिश है, ऐसे ऐसे बंदे। यहां हमारे एक टीचर आए थे, फ्लॉप होके चले गए, उस बंदे की डिग्रियां, मैं मत्था पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा इतना पढ़ा लिखा बंदा, काम टकेगा नहीं, काम टकेगा नहीं। शुक्र करें कि बच्चे पढ़ने आ जाते हैं भाई, ये डिग्रियां ये मट्टी में चली जाती हर चीज। ये खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको चुन के मसनद अंबिया की वरासत अता फरमा दी है और आपसे लोग सीखने आ रहे हैं। अहमद बिन हंबल धमाले डाले, रो पड़े। अहमद बिन हंबल मदीने का इमाम रो पड़ा, रोते रोते शुक्र है मुझसे कुछ सीखने आ गया। बकीउद्दीन इब्न मखलद कहते हैं कि एक हदीस मुझे सुनाई, मैंने रोज़ाना चले जाना, उन्होंने फिर सुना देनी, मैंने रोज़ाना चले जाना, उन्होंने सुना देनी। करते करते 2-4 साल गुजर गए, हुकूमत बदल गई, नई हुकूमत आ गई, उन्हें बंदा अच्छा लग गया, उन्होंने कहा यार तो बंदा ठीक है ये तो। उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, स्कूल बना दिया, कॉलेज जो भी था वो बना के कहा बकीउद्दीन अब ये कर, अब भी तू आ इस यूनिवर्सिटी में। बकीउद्दीन यूनिवर्सिटी में गए, जामिया में गए। आगे अहमद बिन हंबल इंटरव्यू ले रहे हैं कि कौन सा टीचर रखना है, कौन सा बच्चा रखना है। एक लाइन बच्चों की लगी है, एक टीचरों की लगी है। बकीउद्दीन किस लाइन में खड़ा हो? उसने कासा हाथ में पकड़ा, बच्चों वाली लाइन में फिर खड़ा हो गया। अहमद बिन हंबल ने जब देखा ना वो बंदा बच्चों वाली लाइन में, वो अपनी मसनद से उठ के आए, बकीउद्दीन को सीने से लगा के रो के कहने लगे बकीउद्दीन और रह क्या गया जो तुझे मैं दूंगा, सारा इल्म तो तू फकीरी में ले गया आके, सारा इल्म तो तू फकीरी में ले गया आके ना, मलंग बन के ले गया। भाई
میں ٹیچر ہوں نا، میرے ایک استاد ہیں آج بھی، اللہ انہیں لمبی عمر دے، میاں چنو کے اندر ہیں وہ ٹیچر نا کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک بچے کو کہنے لگے چل بھی اٹھ غسل کر کے آ. اللہ کی قسم ہے مجھے کہنے لگے اٹھو بھائی، اس بچے کو کہنے لگے اٹھو بھائی چل بھی غسل کر کے. وہ کہنے لگا جی میں نہا کے آیا ہوں صبح. کہتے تجھے کہا نا غسل کر کے آ. اٹھ کے چلا گیا. واپس میں نے اس بچے سے پوچھا، وہ بچہ بھی آج زندہ، آپ جب کہیں گے ہم اس کو یہاں بلا سکتے ہیں، اس استاد کو بلا سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں بعد میں کہا استاد محترم آپ نے اس بچے کو غسل کا کیوں کہا؟ کہتے اس کا غسل نہیں تھا. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ اس بندے کا جملہ ہے. کہتے ہیں استاد ہو اور پتہ ہی نہ ہو. استاد ہو اور پتہ ہی نہ ہو. استاد کی نظر میں اتنی پاکیزگی آ جائے، اتنی طہارت آ جائے. یہ کہتے ہیں نا جی مدرسوں سے بندے صحیح فارغ نہیں ہو رہے، تو مدرسوں سے فارغ کیسے ہوں؟ یہ آپ فیصل آباد چلے جاؤ، محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جامعہ میں چلے جاؤ. وہ بچہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، پڑھتا نہیں تھا، پکڑ کے والدہ کو بلا کے کہا کہ یہ بچہ نہیں پڑھے گا، لے جاؤ. وہ کہنے لگی میں نے یہیں چھوڑ کے جانا، آپ کو پڑھانا پڑے گا. کہتے نہیں پڑھے گا، پڑھانا پڑے گا. وہ کہتی نہیں پڑھے گا، یہ پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہہ دیا نا نہیں پڑھ سکتا. تو جب کہہ دیا، ماں کہنے لگی تیرے مجھا نو پٹھے نہ پا دے. وہ پٹھے پانے لگ پڑا. 12 14 15 20 سال پٹھے ڈالتا رہا مجھوں کو، ان کی گائے بھینس کو چارہ ڈال رہا. وہ 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد وہ دستار بندی کا ٹائم ہے، جیسے ہم نے حفاظ کی تھی ایک مرتبہ یہاں پہ. دستار بندی کا ٹائم ہے، دستار بندی ہو رہی ہے. وہ اس کے ہاتھوں میں بھی گوبر ہے، پاؤں میں بھی گوبر ہے. ماں کھڑی رو رہی ہے پتر کے پاس کہ سب کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا اور تو رہ جائے گا. وہ رو رہی ہے ماں بھی اور بچہ بھی رو رہا ہے. تو جب مولانا سردار صاحب مائک پہ کھڑے ہوئے نا دستار بندی کے لیے، تو سب سے پہلے اس بچے کو آواز دی جس نے 25 سال پٹھے پائے ہیں، آجا تیرے سر پہ پگ باندھے. وہ بچہ آ گیا، اس کے سر پہ پگ باندھ رہے ہیں تو وہ رو رہا ہے. کہنے لگا جی علم تو ہے کوئی نہیں، تو دینا میں نے کسی کو کیا. تو سپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں خود کھڑے ہو کے، کہتے ہیں اوے لوگو آج کے بعد تم فتویٰ دینا، جب تمہارا کوئی فتویٰ کہیں پہ اڑ جائے نا تو اس سے پوچھ لینا، اس سے پوچھ لینا. کہنے لگا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا استاد ہوں نا، کچھ زبان سے پڑھا دیا، کچھ سینے سے لگا کے دے دوں گا میں. استاد کی نظر میں علم ہو، استاد کی سوچ میں علم ہو. استاد کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کا ولی ہے استاد. استاد اللہ کا ولی ہے. اگر استاد ولی نہیں، یہ علامہ ساوی نے لکھا ہے جی، میں کون سا ذہن میں سوچ کے اس کی تحقیق آپ کو سنا رہا ہوں. یہ علامہ ساوی میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر میں، ان لم یکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی احد. اگر علماء بھی اللہ کے ولی کوئی نہیں تو کہتے ہیں پھر اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہم اللہ کے ولی نہیں پھر ہے ہی کوئی نہیں ولی. زبان میں پاکیزگی ہو، نظر میں طہارت. اچھا جی میں رک کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اقبال بیٹھے ہیں، اقبال ایک سری نگر سے پیر صاحب آئے سید بادشاہ. وہ آ کے کہنے لگے جی میں سری نگر سے آپ سے ملنے آیا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا میں سید بادشاہ ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. میں پیر بھی ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. اقبال کہتے ہیں میں بہت اچھا بہت اچھا. اقبال نے نا جیب میں ہاتھ ڈال لیے، بھی ہم پیر صاحب آئے کچھ دینا ہی پڑے گا. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے نا تو پیر صاحب آگے سے پتا کیا کہتے ہیں، اقبال جتنے پیسے تیرے پاس ہیں نا اس سے کئی گنا پیسے میرے پاس ہے، رکھ اپنے پیسے پاس. وہ کہنے لگے پھر کیا کرنے آئے آپ؟ تو اقبال کو اس پیر نے جو کہا، اس نے کہا کئی دنوں سے مسلسل، یہ میری بات نا دل میں جو کونا کو خالی ہے نا وہاں لکھ لیں اس کو. کئی دن سے مسلسل میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں. خواب میں حضور مصلی امامت پہ آتے ہیں، پیچھے صفے باندھ لیتے ہیں لوگ، اور حضور مصلی امامت پہ بیٹھ کے امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ بندہ آ گیا. پیچھے سے ایک بندہ کہتا حضور نہیں آیا. آقا فرماتے ٹھہرو اس کا انتظار کرو آنے دو. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے بندہ آ گیا؟ جی حضور نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے بندہ آ گیا؟ جی آ گیا. وہ بندہ جب صف میں آتا حضور نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کئی دنوں سے خواب دیکھا ہے، اس بندے کا حلیہ میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ اس شکل کا بندہ ہے، وہ بندہ ہے کون؟ میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، مجھے سمجھنا ہے بندہ کون ہے. ایک بندے نے مجھے کہا جس کی تجھے تلاش ہے نا وہ لاہور کے اندر ہے، دنیا اسے اقبال کہتی ہے. وہ لاہور کے اندر ہے، دنیا اسے اقبال کہتی ہے. وہ کہنے لگے ہو میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں. اقبال اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہیں حضور میرا انتظار کر رہے ہیں. مجھے اتنا نہیں پتا، اردو کو میں نہیں جانتا. غالب کی شاعری اقبال سے اچھی ہے نا جی، اردو کے لحاظ سے غالب کی شاعری اقبال سے اچھی ہے.
پر غالب نو ہم نے پیر کبھی مانا ہی نہیں، اقبال کو مان رہے ہیں. غالب کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. غالب کو بلکہ ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ نکالو یار یہ سلیبس سے. جیسے نظام المدارس کے سلیبس میں کچھ اشعار نکالے گئے ہیں نا، تو ایسے ہی یہ ہمارے سلیبس میں سے بھی کچھ اشعار نکالنے والے ہیں. اس کے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے نا جی. تو یہ انقلاب آ رہا ہے آہستہ آہستہ، نظام المدارس کا جیسے انقلاب آیا، اس تعلیم میں بھی انقلاب آئے گا اور نکلیں گے یہ اشعار بھی، اور پھر اقبال ڈالنا پڑے گا قوم کو اس ڈگر پہ لانے کے لیے. تو اقبال کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اقبال کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو کے میں نے کہا وہ خدا کے بندے میں ہی تھا. کہنے لگے حضور ایک دن نہیں کئی دن آپ تھے. اقبال سے کہنے لگے بھئی آپ کرتے کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا حضور انتظار کرتے ہیں. اقبال نے نا میری طرف اب دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی. وہ بندہ کہتا ہے کہ اقبال نے متھے پہ ہاتھ رکھ لیا، سوچ سوچ کے کہنے لگے دو کام نظر آتے ہیں جو میں نے کیے ہیں. ایک کام یہ میرا منشی سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرا نوکر ہے، جب میں روٹی کھاتا ہوں نا اس کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھلاتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں، اس منشی کو، اس نوکر کو کھلاتا ہوں. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام اقبال کہنے لگے وہ نہ پوچھ راز ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤ مجھے دوسرا کام کیا ہے. وہ کہنے لگے وہ دوسرا کام یہ کہ میں نے گن کے 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک پہ درود و سلام بھیجا ہوا ہے. 1 کروڑ مرتبہ درود. اب جب اقبال یہ کر کے پھر آیا، اقبال نے ساری زندگی میں 8 یا 9 10 کتابیں لکھی ہیں جی. اور اقبال کی اپنی زندگی پہ کتنی لکھی ہیں کسی کے علم میں ہو؟ 18,000 کتابیں اقبال کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں. اقبال نے 9 کتابیں لکھی ہیں، 8 لکھی ہیں. 18,000 کتابیں اقبال پہ لکھی گئی ہیں. اقبال تو 9 لکھ کے گیا، تجھ پہ 18,000 لوگوں نے لکھ دی ہیں. وہ کہنے لگے میں چھوٹا تھا، میرا نظریہ بڑا تھا، میری سوچ بڑی تھی، میری فکر بڑی تھی. بابا اشفاق لکھ کے قلم توڑ گیا. اس نے کہا غریب وہ نہیں جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو کہا غریب کون ہے؟ کہا جس کی آنکھ میں خواب چھوٹا ہے. جس کی آنکھ میں خواب چھوٹا ہے نا وہ غریب ہے. وہ غریب، اصل غریب وہ ہے جس کی آنکھ کا خواب ہی چھوٹا. وہ غریب ہے، وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتا. امیر وہ ہے جس کی آنکھ کا خواب بڑا ہے، جس کی آنکھ کا خواب بڑا. امام لیث رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کر گئے، شہد کا کام کرتے تھے، وقت کا امام تھا. تو کسی بی بی نے آ کے کہا میں بیوہ ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، 2 چمچ شہد مل جائے گا؟ میرے بچے نے شہد سے روٹی کھانے کی ضد کر لی ہے. جا بی بی بھیج دیں گے شہد. اپنے ملازم سے کہنے لگے 2 من شہد اس کے گھر دے آ. وہ کہنے لگا جی اس نے تو 2 چمچ مانگے، آپ 2 من بھیج رہے ہیں. تو آگے سے پتا کیا کہنے لگے؟ اس نے اپنا ظرف مانگا ہے، میں نے اپنا ظرف دیا ہے. اس نے اپنا ظرف مانگا، میں نے اپنا ظرف دیا. ہمارے ظرف استادوں والے ہوں نا، ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے. میں زور لگا کے مر گیا ہوں نا کہ میرا بچہ وضو نہیں کر رہا، میں زور لگا کے مر گیا ہوں میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا. زبان میں اثر کیسے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان. عورت آ گئی بچہ لے کے، حضور میرا بچہ میٹھا کھاتا، منع کرے. فرمایا کل لے کر آنا. وہ کل لے کر آ گئی. آقا نے فرمایا بیٹا میٹھا نہ کھایا کر. وہ کہنے لگی سونے اتنی بات ہی کہنی تھی تو کل کہہ دیتے، آج کیوں کہی ہے؟ آقا نے فرمایا کل میں خود بھی کھا کے آیا تھا، میں کیسے منع کرتا ہے اسے؟ کل میں خود بھی کھا. تو جب میرا اپنا وضو نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی کس کس کا وضو نہیں ہے؟ ہاں بھائی نماز کس کس نے نہیں پڑھی؟ خود میں نے نہیں پڑھی. اندر سے میں اپنے سے میں خود بے نمازی ہوں، میں خود بے وضو کھڑا ہوں اور میں بچوں کو کہہ رہا ہوں. تو زبان میں اثر کہاں سے آئے گا بھائی؟ لما تقولون، قرآن کا فیصلہ ہے یہ، کسی سکالر کا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم رد کر سکے. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں ہو جس پہ تمہارا خود عمل نہیں ہے. تمہارا خود عمل نہیں، وہ تم بات کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں میں ایوبی بنوں گا، میں نے غزالی بنانا ہے، میں نے رازی بنانا ہے. سلطان سے میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک تو بات ہے اس کو میں بڑی جلدی کر کے سمیٹ دوں گا. بات یہ کرد کے قلعے پہ جنگ ہو رہی ہے، ساری بات چھوڑ کے نا چند لائنیں بیچ میں سے پڑھوں گا میں. کرد کے قبیلے میں جنگ ہو رہی ہے. نور الدین زنگی اور ایوبی دونوں کٹھے ہو گئے ہیں جنگ کے لیے. جنگ لڑتے 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 ایک ٹائم وہ آ گیا پیچھے مصر میں بھی بغاوت ہو گئی. نور الدین زنگی نے کہا صلاح الدین ایوبی سے تم مصر چلے جاؤ. میں نے صرف ایوبی کا نام سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے. ہم نے پڑھا نہیں ہے ایوبی. میں نے صرف غزالی کا نام سنا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا تو پاگلوں کی طرح ایسے مست ہوتے اور وجد کر رہے ہوتے، غزالی غزالی کر رہے ہوتے نا. پڑھا ہوتا تو کی بات ہے نا.
وہ ایوبی اور نور الدین زنگی اکٹھے ہو گئے ہیں، پیچھے مصر میں بغاوت ہو گئی ہے، کرد کے قلعے میں جنگ ہے. ایوبی کہنے لگے میں جاؤں واپس مصر میں جنگ کرنے کے لیے. نور الدین نے کہا آپ جاؤ، میں یہاں پہ لڑتا ہوں، آپ جاؤ میں لڑتا ہوں. نور الدین زنگی نے کہا جانے کا. ایوبی رو پڑے اور سامان باندھ رہے ہیں، سامان باندھتے 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 نا روتے جا رہے ہیں. تو نور الدین زنگی نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ دنیا یہ نہ کہے ایوبی جنگ سے بھاگ گیا ہے، دنیا مجھے بزدل نہ کہنے لگ پڑے. اب جواب سنیے گا نور الدین زنگی کا. میں نے کہا نا میری طرف دیکھیں گے تو جملے سمجھ آئیں گے. نور الدین زنگی نے یوں تھپ تھپکی دی اور دے کر کہنے لگے ایوبی تو نہ ڈر، دنیا تجھے بزدل نہیں کہے گی، قیامت تک مسلمانوں کو ہر زمانے میں ایوبی کی ضرورت رہے گی. ضرورت تو رہے گی. نور الدین زنگی کہہ گئے ہیں پیدا کس نے کرنے ہیں. یہ نا سر کی کاوش سے ایک پروگرام یہاں ہما میرج ہال کے اندر ہوا تھا، تو میں نے وہاں پر ایک جملہ بولا تھا، مجھے وہ جملہ کا نشہ بڑا عرصہ رہا کہ ہم نا 25 سے 26 ہزار، جب سر نے یہ ہم نے کوشش کی ہے پورے، یہ آپ کے ادارے کو اعزاز حاصل ہے کہ پورا ضلع ننکانہ کے ہر سکول کے اندر آپ کے ادارے کی آواز نے جا کر اخلاقی اور روحانی تربیت کا لیکچر دیا ہے. یہ آپ کے ادارے کو اعزاز. 25 سے 26 ہزار بچہ جو گیریزن کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گیریزن صرف نوٹ کٹھے نہیں کر رہا نا. 25 سے 26 ہزار بچہ پورے ضلع ننکانے کا بلا معاوضہ بغیر کسی پیسے کے اس ادارے نے بندے پروائیڈ کیے تھے، جنہوں نے جا کر وہاں پر اخلاقی اور روحانی لیکچر دے کر کہا تھا خدا کے بندو صرف ڈاکٹر نہ بنو، مسلمان بھی بنو. 25 سے 26 ہزار بچے تک ہمارا پیغام گیا تھا. اور وہ لوگ، میں پہلی بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، ان لوگوں نے متھے پہ ہاتھ رکھا تھا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا چونکہ میں چغلیاں نہیں نہ کرنی. ان لوگوں نے متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ آپ بچوں کو یہ سکھا رہے ہو، آپ کے ہاں یہ لیکچر ہوتے ہیں، آپ ایسی تربیت کر رہے ہو بچوں کی، آپ یہ بول رہے ہیں بچوں کے سامنے. وہ منتیں اور ترلے جو بندے ذوق والے تھے، اور وہ اپنی کرسیاں چھوڑ کے کہہ رہے تھے کہ سر یہاں بیٹھے ہمیں تو پتہ ہی آج چلا ہے کہ تعلیم کہتے کسے ہیں. یہ آپ کے ادارے کو اعزاز حاصل ہے. اس ادارے میں ہو کے میں سمجھتا ہوں، میں نے مبالغے کے بغیر جملہ بول رہا ہوں کہ میری روزانہ کی عادت ہے 200 سے 300 صفحہ پڑھتا ہوں. میں روزانہ 200 سے 300 صفحہ میں پڑھتا ہوں اور مختلف موضوعات پہ پڑھتا ہوں. میں وہ کبھی فقہ پہ، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ. لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، رات کے 12، 1، 2، 3 بھی بج سکتے ہیں اور لمبا ٹائم لگ جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے مدارس میں بھی پڑھایا ہے. میرے اسٹوڈنٹ مفتی ہیں، مترجم ہیں، اسکالر ہیں، کئی ٹی وی چینلوں پہ آنے والے ہیں، مجھ سے پڑھے ہوئے لوگ کئی بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جو میں ان اساتذہ سے پڑھا ہوں جن کو لوگ دیکھنا عبادت سمجھتے تھے. میں نے اساتذہ سے پڑھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو تربیت کسی خانقاہ میں ہوتی ہے نا، اس کا مزاج جو میں سمجھ پایا ہوں سر یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. جو کسی خانقاہ میں تربیت ہوتی ہے اس کا مزاج یہاں. بڑے دھکے کھائے ہیں اس بندے نے بھائی، بڑے فراڈ برداشت کیے ہیں، بڑا پیسہ خراب کیا، سب کچھ کیا. صرف ایک تڑپ میں مجھے عادت نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے یہاں سے یہ کیا، وہاں سے یہ کیا. میں ایک جملہ جس کا مجھے کل سے پرسوں سے نشہ چڑھا ہوا ہے، میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ اور اسکول الگ تھا ہی نہیں، الگ تھا ہی کوئی نہیں. اسکول نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، اگر تھی تو ہمیں دکھائیں کہاں تھی. یونیورسٹی اور یہ الگ اور مدرسہ الگ تھا ہی نہیں. بڑے بڑے ذہن ہم نے یہ کیا ہے. ایک لی ہے انگریز نے آری، اس نے ایسے کر کے کاٹ دیا بیچ میں سے. جو مکھن ذہن تھے، کریم ذہن تھے، جو شہباز قسم کے ذہن تھے، جو ایسے ذہن تھے جو مزائل کی طرح اڑتے تھے، اس نے کاٹ کے ان ذہنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ صرف مدرسوں میں چلا گیا، ایک حصہ صرف اسکولوں میں چلا گیا، جو شہباز قسم کے ذہن تھے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کا تو ایسا سکالر آدمی ہے کہ ایسے نکات قرآن میں سے نکالتا ہے بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کا قرآن سن کے، اس کی حدیث بینی سن کے، اس کی فقہ کو سن کے، اس کا تصوف سن کے، مگر انگلش میں، سائنس میں، بایو میں،
فزکس میں کیمسٹری میں وہ اتنا کمزور ہے اور وہ پڑھنے میں اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس ایک پرچہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری گرفتاری کے وارنٹ ہیں یا مجھے گورنمنٹ کو انعام دینے لگی ہے۔ وہ کسی سے پڑھا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن میں ایسا ماہر ہے بندہ وہ کہ سبحان اللہ، اس کو سنے تو بندے کو لگتا ہے جیسا اسکالر ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ادھر آ جائیں دوسری طرف جو ہماری طرف ہے، ابھی اسکول میں بندے کی بایو ہے، واہ 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 سبحان اللہ، فزکس ہے، واہ واہ بلے بلے بلے، وضو کے فرض کتنے ہیں پتہ نہیں، ابا جان فوت ہو گئے ہیں غسل دے لو گے، میں دیکھا دی آپ نہیں کیتا، یار یہ ہو گیا یہ کر لو گے، مجھے نہیں پتا۔ بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھنے والے وزیر مشیر فلانا ٹمکانا سورہ اخلاص غلط پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو پڑھ رہے ہیں نا غلط۔ ہوا یہ وہ جو ذہن اکٹھے کر کے لے کے چلنے تھے نا، پھر غزالی بننا تھا، پھر راضی بننا تھا نا، پھر اس نے بننا تھا جابر بن حیان بننا تھا، پھر بو علی سینہ بننا تھا، پھر اس نے وہ ترقیاں کرنی تھی۔ ہم نے اسے اکٹھا نہیں ہونے دیا، اس کو جدا جدا کر دیا، اس کو الگ الگ کر دیا، انگلش والا ادھر گیا، قرآن والا ادھر گیا، بایو والا ادھر گیا۔ یہ گیریزن یہ چاہ رہا ہے، جو میں بات کو سمیٹ کر یہاں پر نقطے پر لائے ہوں، گیریزن یہ چاہ رہا ہے، وہ جو ایک خلیج آ گئی ہے، وہ جو پھٹ گیا بیچ میں سے نظام، گیریزن اس کو جوڑنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بچہ پڑھ بایو رہا ہے، مگر پوچھو بیٹا تیرا وضو ہے؟ وہ کہے سر جی آج کا نہیں، مجھے تو 5 سال ہو گئے جب سے گیریزن میں داخل ہویا ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب میں بے وضو سکول میں آیا ہوں۔ یہ نظام ہم چاہ رہے ہیں۔ بیٹا تو نے 5 نمازیں پڑھی ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کر کے سر جی کون سی 5؟ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ اب کس 5 کی بات کر رہے ہیں سر؟ وہ پیچھے کام ہے، وہ پیچھے چلا گیا۔ بیٹا تو نے فجر پڑھی ہے؟ سر کون سی فجر؟ میں تو ساری رات سویا ہی نہیں، میں تو نوافل میں گزار دی میں نے رات۔ ہم یہ نظام چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں بھائی بیٹا آپ کو نماز آتی ہے؟ سر کون سی نماز؟ سادہ نماز یا ترجمے والی نماز؟ یہ نظام ہم چاہ رہے ہیں، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے رو رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں ہم۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ بیمار ہو گئے 581 کے اندر، جب بیمار ہو گئے 81 میں بیمار ہوئے تو عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دیگر لوگوں نے منتیں مانگی بائبل پکڑ پکڑ کے، یا اللہ ایوبی مر جائے، یا اللہ ایوبی مر جائے، یا اللہ ایوبی مر جائے۔ ایوبی نے قرآن سامنے رکھا، کہنے لگا یا اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے،